پھانسی کی کوٹھری میں جب سے آئے ہیں دن ب دن وزن بڑھ رہا ہے، چہرے پہ رونق آ گئی، نکھار آ گیا، عجیب نور آ گیا۔ انگریزوں نے مولانا یحییٰ علی سے پوچھا کہ بتا سکتے ہو تمہارا اس کوٹھری میں جہاں ساری دنیا کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، ادمویا ہو جاتا ہے، یہاں آ کر سب دم توڑ جاتے ہیں، تمہارا وزن کیوں بڑھ رہا ہے؟ تمہارے چہرے پہ رونق اور نکھار کیوں آ رہی ہے؟ مولانا یحییٰ علی فرمانے لگے، میری عمر بھر کی تلاش، میری ساری زندگی کی جستجو، میری آرزو، میری حسرت پوری ہونے کا جوں جوں وقت قریب آ رہا ہے، میرا خوشی میں وزن بڑھ رہا ہے۔ تیری تلاش کیا ہے؟ تیری آرزو کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں اللہ کے نام پر سر دینا چاہتا ہوں۔ کوئی عورت کے پیچھے جان دیتا ہے، کہ عورت کے پیچھے، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی حکومت کے پیچھے، میں ایمان یقین کے پیچھے اپنا سر دینا چاہتا ہوں، اور خوشی ہے اللہ کا دیدار کروں گا، کالی کملی والی کی زیارت کروں گا، صحابہ کرام سے ملاقات کروں گا۔ تم میرا وقت لمبا نہ بدھاؤ، جتنا ہو سکے مجھے جلدی پھانسی لگا دو۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، عاشقان رسول علماء دیوبند۔ میں نے جو آیت تلاوت کی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی کا ذکر فرمایا۔ اب یہ لفظ قربانی جو ہے، اس کو ایثار کہو، ہمدردی کہو، سر دینا کہو۔ آج دنیا میں صرف آزادی حاصل کرنے کے لیے کروڑوں لوگ سر دے رہے ہیں، لاکھوں مر رہی ہیں، عورت کے پیچھے مر رہی ہیں، دولت کے پیچھے مر رہی ہیں، حکومت کے پیچھے مر رہی ہیں۔ یہ کتنے مبارک لوگ ہیں کہ مسلمانوں کی نسل کو سارا دن بٹھا کر قرآن اور اس کا ترجمہ یاد کراتے ہیں۔ کتنی بہترین بات ہے۔ قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بھی ان مدارس نے کام کیا۔ ہمارا تجربہ ہے، جس ملک میں بھی قربانی دینے کا موقع آیا، عربی مدارس کے پڑھے ہوئے لوگوں نے قربانی دی۔ کالج والے تو منٹ میں پتلون بدل کے آ جاتے ہیں، منٹ نہیں لگاتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یوں اعلان فرمایا، کل میں ایسے اللہ والے سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھواؤں گا جس کے دل و دماغ سے کبیرہ گناہ تو کیا صغیرہ گناہ کبھی کبھی گزر نہیں ہوا۔ کبیرہ گناہ تو کیا صغیرہ گناہ کبھی کبھی گزر نہیں ہوا۔ اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ پھر صبح کے وقت میاں منع شاہ رحمہ اللہ کا ہاتھ پکڑ کے لائے، ان سے بنیاد رکھوائی، اور میاں منع شاہ نے 1 روپیہ چندہ دیا۔ ہمارے اکابر بزرگوں کی اتنی قدر کرتے ہیں، کتنا عرصہ کتنی مدت گزر گئی، وہ میاں منع شاہ کا دیا ہوا روپیہ دیوبند کے خزانے میں آج بھی موجود ہے۔ آج بھی وہ روپیہ موجود ہے، قدر کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حضرات پر کتنا بڑا کرم فرمایا۔ میدان جہاد کے شاہ سوار یہاں سے پیدا ہوئے، عامل بعمل یہاں سے پیدا ہوئے، مناظر یہاں سے پیدا ہوئے، اور سلوک اور تصوف کی منزلیں طے کر کے ولی بنانے کے تمام راستے یہاں سے طے کیے گئے۔ ہمارے اکابر نے تعلیم بھی دی اور جذبہ
जिहाद भी पैदा किया, कुर्बानी का जज्बा पैदा किया। मौलाना याह्या अलैहि, पटना एक शहर है, वहां के एक बुजुर्ग हैं, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके फांसी की कोठरी में ले आए। कई दिन वहां गुजर गए। जेल के हुक्काम ने मौलाना याह्या अलैहि का वजन किया तो अंग्रेज गवर्नमेंट को खबर दी कि जब से इस कोठरी में आए हैं मौलाना याह्या अलैहि का वजन बढ़ गया। फांसी की कोठरी में जब से आए हैं दिन ब दिन वजन बढ़ रहा है, चेहरे पे रौनक आ गई, निखार आ गया, अजीब नूर आ गया। अंग्रेजों ने मौलाना याह्या अलैहि से पूछा कि बता सकते हो तुम्हारा इस कोठरी में जहां सारी दुनिया का रंग पीला पड़ जाता है, अधमोया हो जाता है, यहां आकर सब दम तोड़ जाते हैं, तुम्हारा वजन क्यों बढ़ रहा है? तुम्हारे चेहरे पे रौनक और निखार क्यों आ रही है? मौलाना याह्या अलैहि फरमाने लगे, मेरी उम्र भर की तलाश, मेरी सारी जिंदगी की जुस्तजू, मेरी आरज़ू, मेरी हसरत पूरी होने का जूं जूं वक्त करीब आ रहा है, मेरा खुशी में वजन बढ़ रहा है। तेरी तलाश क्या है, तेरी आरज़ू क्या है? फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह, मैं अल्लाह के नाम पर सर देना चाहता हूं। कोई औरत के पीछे जान देता है कि औरत के पीछे, कोई दौलत के पीछे, कोई हुकूमत के पीछे, मैं ईमान यकीन के पीछे अपना सर देना चाहता हूं और खुशी है अल्लाह का दीदार करूंगा, काली कमली वाली की ज़ियारत करूंगा, सहाबा किराम से मुलाकात करूंगा। तुम मेरा वक्त लंबा ना बढ़ाओ, जितना हो सके मुझे जल्दी फांसी लगा दो। नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, आशिकाने रसूल उलमाए देवबंद। मौलाना याह्या अलैहि की खड़ा करके अंग्रेजों ने दाढ़ी मूंड दी। खड़ा करके दाढ़ी मूंडी थी, पैरों पे गिरी, यूं झुक झुक के उठा रहे हैं और अपनी दाढ़ी को कहते हैं मेरी दाढ़ी मुबारक हो, तेरा नंबर तो कभी आना था, तू मुझसे बाजी ले गई, मुझसे पहले कट गई, मैं इंतजार में खड़ा हूं, तुझे मेरे से भी पहले अल्लाह के दरबार में जाना था, मुबारक हो, मुबारक हो। यूं कुर्बानी दी देने वालों ने हजरत शेखुल हिंद महमूदुल हसन सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। डॉक्टर अंसारी मरहूम की कोठी पे सख्त बीमार हैं। शागिर्द देखो मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसे, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहीमहुल्लाह जैसे, मुफ्ती किफायतुल्लाह मरहूम जैसे, मौलाना मोहम्मद मियां मुरादाबादी जैसे, मौलाना मुराद हसन गिलानी जैसे आप बैठे हैं। अल्लाह वाले ने रोना शुरू कर दिया। इन असातिज़ शागिर्दों में से किसी ने पूछ लिया हजरत क्यों रोए, क्यों? फरमाया तुम्हें मालूम नहीं, मेरे दिल की तमन्ना मेरे दिल में रही, मेरी आरज़ू पूरी ना हो सकी, मेरी हसरत पूरी ना हुई, उम्र भर की तमन्ना थी अल्लाह की राह में मेरी जान का कीमा बना दिया जाएगा, मेरी बूटियां उड़ा दी जाएंगी, मेरा वक्त बिस्तर पे आ रहा है, मेरी उम्मीद पूरी ना हुई, मेरी हसरत पूरी ना हुई। आपकी कौन सी तमन्ना थी? फरमाते
फरमाते हैं तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। मेरा दिल चाहता था मेरा कीमा बना दिया जाता, मेरी बोटियां उड़ा दी जाती, अल्लाह के नाम पे मैं अपना अंग अंग कटा देता। गुस्ल देने लगे, वफात हो गई, गुस्ल देने लगे, यूं करवट जो दी, यहां कमर पे काले काले निशानात दिखाई दिए। शेख मदनी से बाकी लोगों ने पूछा, ये थोड़े फुंसी के निशान नहीं, ये किसी मल्ले वल्ले के निशान नहीं, ये तो कोई लंबे लंबे निशान है, ये क्या बात है? शेख मदनी रहमहुल्लाह ने जवाब दिया, तुम्हें मालूम नहीं? शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के कहने पर तुर्किस्तान के मुसलमानों को काफिर न लिखा। 8 दिन तक रोज रात को कोड़े तो खाए मगर मुसलमान को काफिर न लिखा। नारे तकबीर। असीर माल्टा शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन, उलमाए देवबंद। यूं ही थोड़ा ही कुर्बानी होती है। एक हमारा दौर है कुर्बानी का। जुमे वाले दिन मेरे पास एक औरत आई, नमाज पढ़ा के मैं घर गया तो कहने लगी, मैं कब से बैठी हूं, एक मसला पूछने आई हूं। मैंने कहा पूछ ले। कुर्बानी का है कि हमने साल भर एक दुम्बा पाला, बड़ा उसको खिलाया पिलाया, खूब मोटा फरबा हो गया। हम दोनों मियां बीवी बेईमान हो गए भी ये तो काफी कीमत का, इसे मंडी में बेचें तो 3000 का बिचेगा। हम कहने लगे कि कुर्बानी करनी है, इसे बेचकर गाय में हिस्सा ना ले लें। ये 2,500 का बेचकर 400-500 का गाय में हिस्सा ले लेंगे, कुछ पैसे बच जाएंगे। मैंने कहा फिर? तो कहने लगी, अगली रात कोई चुरा के ही ले गया, दुम्बे कोई उठा के ले गया कोई। मैंने कहा फिर क्या, अब हम क्या करें? दुम्बा तो चोर ले गए जो कुर्बानी का था। मैंने कुर्बानी का कहा था, कोई चुरा के ही ले गया, दुम्बे कोई उठा के ले गया कोई। मैंने कहा फिर क्या, अब हम क्या करें? दुम्बा तो चोर ले गए जो कुर्बानी का था। मैंने कुर्बानी का कहा था, वो तो बिक्री का था, तुम तो बेईमान हो गए थे। अब दौर ऐसा है। मैं इस साल बर्तानिया के शहर लीज में बैठा था, 10-15 आदमी बैठे हुए जोर के बाद चाय पी रहे थे। सर्दी वहां बड़ी है, बड़ी ठंड है, आदमी को सर्दी ठंड लेके बैठ जाती है। एक आदमी आया और आके कहने लगा, एक हाफिज साहब है मियां चन्नू के, 28 बरस से वहां रहते हैं, नेक आदमी है। उसको आके कहने लगा, एक आदमी था पंजाब पाकिस्तान का, कि मेरा वालिद फौत हो गया, आप चलकर गुस्ल दें। उस हाफिज साहब को कहने लगा, वो अमूमन बेचारा नेक आदमी है, गुस्ल देता रहता है। उसके दिल में पता नहीं क्या बात आई, चाय पीता पीता वो हाफिज साहब कहने लगा, 50 पाउंड लेऊंगा, अंग्रेजों के 50 रुपए। अब उसको आग लग गई जो बुलाने आज, कहने लगा, मौलविया ने शर्म नहीं आंदी, मुर्दा नहाने दे, पैसे मांगते हैं, एक काम है, शर्म आनी चाहिए, तू नहीं मरना। तो हाफिज साहब बेचारा में पोला जमू करके कहने लगा, तड़पदा क्यों है, कौड़दा क्यों है, थड़कदा क्यों है? मैं तेरे प्यू नू सिर तू लैके पैरा तई नहाना है, अग्गा भी नहाना है, पिछा भी नहाना है। तेनू बहुत महंगा लगता है, तू मेरा अगला संजा कर दे, 100 पाउंड ले ले। नकद ले उले, जा लोटा भर के जा, उन्हें सिर्फ अगला संजा कर दे मेरा। तुर्की चीख निकल गई। अल्लाह वाले, खाल तो क्या, गोश्त तो क्या, हड्डियां भी पूरी नहीं। ये क्या हुआ?
فرمایا جب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، لوگوں نے، ظالموں نے، کافروں نے مجھے پکڑ کے انگاروں پہ ڈال دیا، کھال جل گئی، گوشت جل گیا، ہڈیاں جل گئی، مجھے چھوڑا نہیں، بعد میں چھوڑا۔ فاروق اعظم نے پوچھا اب تیرا کیا حال ہے؟ صحابی نے رو دیا اور فرمایا کوئی حال نہیں، کوئی حال نہیں، نمازیں پڑھتا ہوں پر وہ مزہ نہیں آتا جو اس انگاروں پہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں مزہ آتا تھا، اب وہ مزہ نہیں ہے۔ وہ مزہ کہاں ہے اب؟ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تینوں کو پیدل چلانے کے لیے ہم کو اکٹھا کر لیا، 10 سے لوہے کے کڑے بنا کر ہمارے پیروں میں ڈال دیے۔ فرمایا ہمیں چلاتے تھے، جب نماز کا وقت آتا ہم آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر کے یکدم بیٹھ جاتے، تیمم کر کے سجدے میں گر جاتے، 4 انگریز ایک ایک عالم کی کمر پہ کوڑے برساتے، چابک برساتے۔ خدا کی قسم جعفر تھنیسری لکھتا ہے لوگ ساری عمر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، یوں فرماتے ہیں ہم نے ان سجدوں میں ایک ایک سجدے میں 70 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا، 70 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ کیوں؟ اس لیے اس سجدے میں جو مزہ آیا عمر بھر میں پھر کبھی آیا ہی نہیں۔ تینوں کو لاہور لائے اور ایک آدمی پرچہ لے کر آیا کہ پرسوں ترسوں تمہیں پھانسی لگا دیا جائے گا۔ بس یہ خوش ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو لپٹ گئے، مبارک ہو مبارک ہو، الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر واہ 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 مبارک ہو۔ وہ دیکھ رہا تھا جو پرچہ لے کے آیا تھا، وہ کہنے لگا مولویوں یہ پھانسی کا پرچہ ہے، شادی کا کارڈ نہیں ہے، خوش ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہ خوش ہو، ہم تو بڑے دنوں سے منتظر ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سبحان اللہ سبحان اللہ، انتظار میں ہے کب موت آئے، کب اللہ کی جنت میں جائیں، کب اللہ کا دیدار کریں، کب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا دیدار کریں۔ اللہ، اس نے جا کر انگریزوں کو بتا دیا مولوی تو خوش ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ہم نے پھانسی کینسل کر دی، مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا، مگر ان کو بتایا نہیں کہ تمہاری پھانسی کینسل ہو گئی۔ تیسرا دن آیا، جعفر تھنیسری فرماتے ہیں میں نے ایک درخت کے 3-4 پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی، کل پھانسی آؤں گا اللہ کے حضور میں روزہ دار ہو کے جاؤں گا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارا دن پٹائی میں گزر گیا، بے ہوشی میں گزر گیا۔ اگلی رات کو ہوش آیا، اللہ والا لکھتا ہے اور کچھ نہیں ملا، گھاس کا تنکا منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا۔ یوں فرماتے ہیں میرے دماغ میں گوشت جلنے کی بو آئی، میں نے ایک دیوار کے پیچھے جھانک کر دیکھا، 1 درجن عالم دین لٹائے ہوئے ہیں، گرم لوہا کر کے عالموں کو داغ دے رہے ہیں۔ جعفر تھنیسری قسم کھا کے لکھتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے 12 کے 12 شہید ہو گئے، کسی نے معافی نہ مانگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کو برا کہتے ہو جنہوں نے قرآن بھی بچایا، نبی کا فرمان بھی بچایا، جان دے کر بچایا، لہو دے کر بچایا، سر دے کے بچایا۔ مولانا جعفر تھنیسری کہتے ہیں
پھر مجھے ایک پنجرے میں بند کیا گیا، مال گاڑی کے ڈبے میں پنجرا رکھا گیا، اس میں نوکدار تار اندر کو لگائے گئے، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میرا آخری وقت تو آ گیا، ہر سانس میں محمد عربی، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی درود شریف پڑھتا ہوا جان دوں گا۔ کل کو میرا یوں کہنے کا منہ رہ جائے گا، آقا میں نے تیرا نام لیتے ہوئے جان دی تھی۔ فرماتے ہیں میں درود شریف پڑھتا رہا، سانس چلتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا، غش آیا، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ساری عمر ترستا رہا، وہ پنجرا پھر آئے، وہ دولت پھر ملے، وہ پھر نوکدار پنجرا آئے، میں پھر درود شریف پڑھوں۔ اور فرمایا کرتی چلی پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل، اور چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ تکبیر، شہدائے اسلام، علماء دیوبند۔ فرمایا بات کوئی فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ مولانا حق نواز سنگوی، سبحان اللہ۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پرانی باتیں ہیں، پرانے زمانے کے بزرگ تھے ایسے۔ 35 سال کا 34 سال کا نوجوان، کوئی لمبا چوڑا خاندان نہیں، کسی آڑتی کا بیٹا نہیں، کسی دکاندار کا بیٹا نہیں، کسی افسر کا بیٹا نہیں، کسی ڈاکٹر کا بیٹا نہیں، کسی ایم پی اے کا بیٹا نہیں، کسی وزیر کا بیٹا نہیں، لیکن خدا کی قسم اس سال میں اس صدی کو اکیلا ہی روشن کر گیا اور یہ ثابت کر گیا مال نہ صحیح، دولت نہ صحیح، حکومت نہ صحیح، یہ جان ہے صدیق کی صداقت پہ، فاروق کی عدالت پہ، عثمان کی شہادت پہ، علی کی شجاعت پہ۔ یہ سر دے کر یہ ثابت کر کے جاؤں گا کہ اس زمانے میں بھی ناموس صحابہ پر جان دی جا سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شہید ناموں سے صحابہ، شہید ناموں سے صحابہ مولانا حق نواز جنگلی۔ قلب جنگلی زندہ تھا، قلب شیعہ ثابت تھا، قلب شیعہ ثابت تھا، قلب جنگلی زندہ تھا۔ عرض کر رہا تھا عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو مجاہد ہوتا ہے وہ ڈرنا ورنا نہیں جانتا۔ جیلیں کاٹی، ایک ایک تھانے والوں نے رج رج کے پیٹا، 20 سیر 25 سیر کا نوجوان، اللہ وہ بھی تو آدمی تھا، چوٹ لگی، چمڑا اجڑ گئے، روٹی بیٹھ کے نہیں کھا سکتا تھا۔ میاں والی جیل میں جب لے کے گئی اتنا مارا، لیکن آئے صدیق کے نشے میں اسے مار کا بھی پتہ نہ چلا، فاروق کی عدالت کے نشے میں اسے مار کا پتہ نہ چلا، امام مظلوم سیدنا عثمان شہید رحیم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اسے مار کا پتہ نہ چلا۔ ایک دفعہ تھوڑی، کتنی دفعہ جیل میں گیا، اتنا بڑا قد و قامت کا مالک بھی نہیں، میرے سے بھی چھوٹے قد کا میرے یہاں آیا کرتا تھا، لیکن دانت کھٹے کر دیے تھے۔ جب لوگوں نے
اس کو مار کے اپنا کمال سمجھا، پھر خدا کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ اللہ یوں فرماتے ہیں جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں، جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا سہارا میں بن جاتا ہوں۔ پھر اس مظلوم کی بددعا کا ثمرہ تمہارے سامنے آ رہا ہے، تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے میں نے یہ عنوان عرض کر دیا کہ قربانی صرف بکروں چھتروں کی نہیں، گائے گنگوں کی نہیں، قربانی علماء نے دی ہے، اللہ والوں نے دی ہے۔ دلی کے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے، میں تمہیں قسم تاریخ کی روشنی میں اٹھا کے کہتا ہوں 4000 تو مدرسے تھے، لاکھ سے زیادہ طالب علم تھا، سارے انگریز کے مقابلے میں شہید ہو گئے۔ کوئی نماز پڑھانے والا نہ بچا، کوئی اذان دینے والا نہ بچا، کوئی لانگڑی نہ بچا، بورتی نہ بچا۔ ان اللہ والوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان میں قوت عطا فرمائے۔ شاہ جی تو ہر سال تشریف لاتے تھے، بڑے بڑے حضرات یہاں تشریف لانے والے ہوتے تھے، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ خیر المدارس کی ایک ایک اینٹ سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے۔ بہت بڑا پرانا ادارہ ہے، اور ان 10-20 سال میں بڑا جگہ جگہ انقلاب آیا، تبدیلی آئی، نظام برباد ہو گئے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس دور میں بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ یہ دارالعلوم زندہ اور تابندہ ہے۔ ہر کمرے میں اس کی روشنی ہے، ہر علاقے میں اس کا نور ہے۔ مانے نہ مانے، ماننا پڑے گا کہ خیر المدارس نے ساری زندگی علمی اور عملی ذوق شوق میں گزاری۔ اللہ پاک نے یہاں وہ اساتذہ کرام کی وہ دولت عطا فرمائی۔ ابھی کچھ دیر پہلے مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں قبر پہ کھڑا تھا۔ خیال کی بات ہے، الحمد شریف میں نے 3 دفعہ پڑھی، جب بھی پڑھتا تھا خیال آتا تھا قاری رحیم بخش کیا کہتا ہوگا، غلط پڑھ رہا۔ 3 دفعہ الحمد شریف پڑھی، دوبارہ تسلی نہ ہوئی۔ ان حضرات کی ساری زندگیاں یہاں لگ گئی، ایک لگن میں، ایک ذوق میں، ایک شوق میں۔ ہماری طرح اگر وہ بھی دنیا بٹورنے پہ لگتے تو یہ کبھی سے فنا ہو جاتا۔ مولانا تنویر الحق صاحب آپ حضرات کو اچھی طرح سمجھا رہے تھے کہ دنیا یوں ہے اور دنیا اس طرف جا رہی ہے۔ مولانا اب تو سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ ہم سے زیادہ سمجھدار بیٹھے ہیں۔ ایسی دوڑ ہے دولت کی، اقتدار کی۔ ابھی 2 مہینے سے زیادہ ہیں بلدیاتی انتخابات میں، اور سارے کونسلر بننے والے انگڑائیاں لے رہے ہیں۔ اب گلیوں میں جھاڑو نہیں دینی پڑے گی، بلکہ ان کے پجامے اور دھوتی تو جھاڑو دے دیں گے جو ووٹ مانگنے آتے ہیں۔ ساری رات دروازہ کھٹکے گا، اندر سے پوچھا بھائی کون ہے؟ ابھی جی وہی تمہارا پرانا خدمت گزار چمڑے پار۔ کبھی بلدیاتی الیکشن ہیں تو کبھی وزارتی الیکشن ہیں، اور اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہندوستان سے جنگ ہو گئی تو نواز شریف کو فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی، وزیروں کی فوج چڑھا دے گا۔ ایسا حال ہے بس۔ اور یہ وزیر بڑے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ یا خیر المدارس کا جلسہ 3 دن کا ہوتا تھا، قاسم علوم کا لانگ خاں میں ہوتا تھا۔
تو یہاں ایک وزیر آیا ملتان میں، اس نے سوچا مولویوں کی تقریر تو لوگ بڑے سکون سے بیٹھ کے سنتے ہیں، اور وزیروں کی تقریر میں گنڈیریاں کھا رہے ہیں، مالٹے کھا رہے ہیں، سنتے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا یہ گر ہے، پہلے درود شریف پڑھواتے ہیں مولوی۔ کہنے لگا سارے پڑھو درود شریف، لا الہ الا اللہ محمد۔ اتنی بڑی تعلیم ہے ان کی کہ کیا پوچھتے ہو۔ پچھلے دور میں حاصل پور میں ایک وزیر آیا، ابھی زندہ ہے، میرے نام کا نام ہے اس کا، ساتھ رامے لگتا ہے۔ حاصل پور میں آیا اور تقریر کی، کہنے لگا میں ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کے حلوہ نکال کے چھوڑوں گا۔ اور 2-4 دن کے بعد ساتھی مجھے لے گئے، کہنے لگے تکڑا ہو جو۔ میں نے کیوں؟ کہ وہ یوں کہہ گیا۔ تو میں نے تقریر میں کہہ دیا کہ وزیر صاحب اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ نکالنا مقصود ہے تو پیٹ پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹروں کو بلواؤ گے، نرسوں کو لاؤ گے، دوا دارو کرو گے، مہینوں کا خرچہ دو گے، اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ آپ کو ضرورت ہے صبح تشریف لے آنا، تازہ پیش کر دیں گے۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ ضرورت سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ اور ہمیں یہ لوگ احمق سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں۔ مولویوں سے یہ کام لینا جانتے ہیں، کام دینا نہیں جانتے۔ اور مولوی بعض اوقات پاگل ہو جاتا ہے، اپنی عزت افزائی کو دے کر وہ سمجھتا ہے یہ تو میرے بالکل مرید ہو گئے۔ اب یہاں خیر المدارس میں بھی دستار بندی ہوگی نا، ہوے گی نا؟ کیوں جی ہوے گی نا؟ ایک مولوی صاحب نے لیڈی ٹہلا کی پہلے ہی دستار بندی کر دی۔ ایک مولانا نے پہلے ہی دستار بندی کر دی۔ اب کون سمجھائے ان کو؟ یہ کام لینے کے بڑے ہوشیار ہیں، بس جی ہم تو آپ ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے تابع دار ہیں، جیسے فرماؤ گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ اور جب آیا ٹائم، انہوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہ ملا بکواس کرتا ہے۔ ایک نہیں سنتے، 45 سال ہو گئے یہ تماشا دیکھتے سنتے، کانوں کے پردے گل گئے۔ یہ نہ باز آئے۔ اچھا لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ اسلام کے نام پر ہی ہم نے ان کو ووٹ دیا۔ بالکل نہیں، کوئی اسلام کے نام پہ دیتا، نہ کوئی ووٹ مانگتا۔ اور مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک گاڑی میں لوگ سفر کر رہے تھے، ایک آدمی کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ تو گاڑی کھڑی تھی اسٹیشن پہ، وہ کہنے لگا ابا مجھے پیاس لگی ہے۔ انہوں نے کہا جلدی کرو گاڑی کھڑی ہے، وہ سامنے نلکا ہے۔ اس نے جا کے نلکا گیڑا، گاڑی چل پڑی۔ اس نے کھڑکی میں سے، اس کا نام تھا اسلام الدین چھوکرے کا، کھڑکی میں سے منہ نکال کے ارے اسلام جلدی پکڑ، جلدی کرنا، ڈنڈا پکڑ لے، ارے اسلام۔ وہ یوں اپنے بلائی بیٹے کو ڈبے والے کہنے لگے زندہ باد۔ اس کا لڑکا رہ گیا، گاڑی چل گئی، مڑ کے کہنے لگا تمہارا بیڑا غرق ہو، میرا بچہ رہ گیا، تم زندہ باد مرد آباد میں لگے ہوئے۔ جو آتا ہے وہ اپنی چلا کر کے ایک طرف اٹھتا ہے۔ اسلام نعروں سے کبھی نہیں آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری جماعت نے خون کی ندیاں بہا کر اسلام لائے۔ اسلام کے سر میں درد ہو رہا ہے، اسلام کو کوئی مرغی اٹھ رہی ہے، گھروں میں گھستا پھرتا ہے۔ جب ہمیں چاہیے ہی نہیں تو کیوں آ جائے؟ اسلام کا ہاضمہ خراب ہو رہا، کئی جگہ نہیں ملتی اس کو جو ہمارے یہاں آئے گا۔ جب ہم چاہتے ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں تو کیوں آ جائے؟ اور اسلام تو ایسی چیز ہے
علماء موجود ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا، فرمایا لوگوں تمہیں کیا پتا ہے 1,24,000 پیغمبروں، رسولوں، نبیوں کو جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا۔ اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل، اتنا ستایا گیا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا 23 برس میں ایک وقت ایسا نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھایا، 23 سال میں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مدینے پاک میں جتنے دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، ایک عرصے تک ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا تھا 24 گھنٹے میں۔ کبھی اپنی ماں کا کھانا تو دیکھو، عورتیں اگر سن رہی ہو کبھی تو سوچو اس کا بھی تو پیٹ تھا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، کسی کی گھر والی تھی، اور رو کے فرماتی ہیں کہ اس کا بھی خلق جب ہوا جب وہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہ ملا، اور فرماتی ہے میری آنکھ نے 3 چاند لگاتار دیکھ لیے کہ نبی کے چولہے میں آگ نہ جلی۔ قدرت کی تقسیم تو دیکھو، فرعون کے پاس دولت ہے، قارون کے پاس دولت ہے، حامان کے پاس دولت ہے، شداد کے پاس دولت ہے، اور نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ویسے کہتا اللہ پاک میرا محبوب ہے، سارے جہان کا سردار ہے، اور پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کو دولت سے پیار ہوتا تو نبی کا گھر سونے سے بھرتا۔ پتا چلا کہ اللہ کو دولت سے پیار نہیں بلکہ فاقے سے پیار ہے، اور ہم اس میں راضی نہیں۔ اگر ہم راضی ہو جائیں تو ایک دن میں بات بدل سکتی ہے، ایک دن میں۔ اگر ہمارے یہاں تو بات چیت کا نظام بھی ایسا ہے، وہ ایک چوڑیاں بیچنے والا اپنی چھبڑی میں چوڑیاں لے کے بازار میں آ گیا، آگے مل گیا میری برادری کا راجپوت، یوں لاٹھی مار کے کہنے لگا کیا ہے وہ؟ کہنے لگا ایک دفعہ اور کر دے کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ اور کر دے کچھ بھی نہیں۔ کیا حال ہے، کس طرح کام بنے؟ بس لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے، کبھی اس مولوی کے پاس آ گئے، کبھی اس پیر فقیر کے دعا کر دینا، دعا کر دینا۔ ارے دولت کے لیے تو رات دن تم مارے مارے پھرتے ہو، اور سارے کاموں کے لیے کہتے دعا کر دینا۔ یہاں لکڑ منڈی موڑ پہ بہت دنوں کی بات ہے، ڈاکٹر سعید صاحب بیٹھے ہیں، اچھا آدمی اللہ سلامت رکھے۔ جب شروع میں دکان کھولی تو ہم دوستوں کو بلایا، بوتل پلائی، مٹر کھلائے، بوندیاں کھلائی۔ شیخ ستار کہنے لگا کہ دعا کرو ڈاکٹر صاحب کی دکان خوب چلے۔ میں نے کبھی بوتل کے پیسے لے لے، بوندی کے پیسے لے لے، میں تو دعا نہیں کرتا۔ لوگ بیمار ہوں، بیڑا گھرک ہو تو اس کی دکان چلے، میں دعا کیوں کروں؟ بوتل پلائی ہے، پیسے لے لو، کیا بات ہے تمہیں؟ دعا کا تماشا بن گیا۔ وہاں مسجد میں آ جاتے ہیں جمعے والے دن اکثر۔ ایک دن ایک نوجوان آیا کہ جی دعا کر دینا میری دادی فوت ہو گئی۔ اب عادت ہے ہر آدمی پوچھ لیتے، میں نے کہا یار بیمار تھی؟ کہ نہیں جی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ جی VCR دیکھ رہی تھی، دیکھتی دیکھتی لیٹ گئی اور مر گئی۔ میں نے کہا جلدی جا دادی کی قبر پہ لکھ کے حضرت VCR شہید رحمت اللہ علیہ، اور دادی کا عرس بھرنا۔ اتنی نیک دادی جو VCR کے سامنے مر گئی۔ ایک بات اور بھی تو سوچو، جس خاندان کی دادی ایسی ہو اس کی پوتی کیسی ہوگی؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ دعائیں ہو رہی ہیں۔ کبھی کوئی آئے گا جی ابا جان نشتر میں ہے، دعا کر دینا، خدا کی قسم مر گیا ہوں، لٹ گیا ہوں، قرضدار ہو گیا ہوں، ڈاکٹروں نے میرے چمڑا پاڑ لیا۔
بھائی کہے کہ دعا کروں، بس جی یہی دعا کر دینا اللہ پاک یا ادھر کر دے یا ادھر کر دے، اصل پروگرام ادھر کا ہی ہے، اور اس اولاد کو کوٹھیاں بنا کے دو، بنگلے بنا کے دو، اور ان کو طرح طرح کی سہولتیں دو، تو بیمار پڑ گیا تو تیرے مرنے کی دعائیں مانگتے پھرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایسا گھر تھا کہ کھڑے ہو کر یوں کھجور کی چھت کو ہاتھ لگا لیتے، اچھی طرح کا جھوپڑا بھی نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ خاتون جنت کے مکان پہ تشریف لائے، دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ چادر اندر پھینک دی، تشریف لے آئے۔ بیٹی آج کیا بات تھی، کیسی آواز لگائی، چادر پہلے کیوں طلب کی؟ روتی ہوئی عرض کرنے لگی ابا اتنی غربت ہے، اتنی تنگی ہے، اتنی ناداری ہے، اتنا کپڑا نہیں جو سارا بدن چھپا سکوں۔ باپ کی موجودگی میں کھڑی ہو کر نیت باندھی، دھڑام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر دھڑام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر دھڑام سے گر پڑی۔ پوچھ لیا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی ابا آج تیری بیٹی کا 4 دن کا فاقہ ہے۔ دریائے کرم جوش میں آ گیا، دعا فرما دی، یوں فرمایا بیٹی ذرا مسلح تو اٹھا کے دیکھو، ایسے ہی گھبرا گئی خام کا۔ مسلح اٹھا کے دیکھا، مسلح کے نیچے کی ساری زمین سونے کی بن گئی، ساری زمین سونے کی بن گئی، اور یوں فرمایا جتنا چاہو اٹھا لو لیکن قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ تم ہوتے یا میں ہی ہوتا اتنی بڑی گٹڑی باندھتے قیامت تک ختم نہ ہو۔ ہاں لیکن جب ابا کی زبان سے یہ لفظ قیامت سنا اور حساب کی بات سنی، میں تمہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں فاطمہ الزہرا نے 4 دن کے فاقے والی نے تھوک دیا سونے پہ اور مسلح ڈال دیا۔ ابا فاقے منظور ہیں، قیامت کا حساب منظور نہیں۔ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم ان لوگوں کی زندگی کا؟ کیسے معلوم ہو کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ اتنا صبر، اتنا ضبط۔ آخری وقت ہے، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کو بلایا اور بلا کے فرمایا میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں، کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگی زندگی میں کسی غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ جب اتنا پردہ تھا، اتنی غیرت تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہی، نہ رج کے کھایا، نہ کبھی کسی نے ہستی دیکھی، رویا کرتی تھی ہر وقت۔ اے انس وہ ہاتھ دکھا جس ہاتھ سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے۔ کیا آج بن سکتا ہے؟ نہ سنت کا طریقہ ہے، کوئی چیز ہی نہیں رہی، ساری چیزیں ہم نے خود اڑا دی، ساری چیزوں میں انگریز کا معاملہ پسند ہے۔ اب ہم نے مردوں میں باز کہنے کم کر دیا، ہم عورتوں میں باز کہنے لگ گئے۔ میں نے ایک جگہ باز کہہ دیا لاہور میں کہ یہ مرد جو نماز نہیں پڑھتے اس کا گناہ تمہیں ہوگا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے پہلے زمانے میں عورت مرد کی تابع داری تھی، اب ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، ہم تمہارے تابع دار ہیں۔ میں نے کہا شرط تجربہ کر کے دیکھ لو،
جس کا گھر والا بے نماز ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، 3 دن اکڑ کے دکھا دے انشاءاللہ، چوتھے دن اگر اگلی صف کا نمازی نہ بن جائے تو مجھے کہنا۔ جب بھی کوئی بات کرے نا تم کہا جو بس کر، بدبخت ہے، بے نمازی ہے، بدتمیز ہے، پڑے جا۔ یوں ہی ذرا نخرہ کر کے دکھا دے کون سا تجھے گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ اس سال کے دوسرے سال میں اس موقع پہ جب گیا تو ایک لڑکی نے مجھے بتایا کہ میری تمنا تھی کہ داڑھی والا مرد ہو میرا، لیکن ماں باپ نے شادی کی، وہ داڑھی منڈا تھا۔ یوں کا ایک دن داڑھی منہ صفا کرا کے تازہ بالکل اس طرح کا منہ بنا کے آیا جیسے وساخی بتاؤ ہوتا ہے۔ کہنے لگی مجھے شرارت سوچی، میں نے کیا کیا، آرام سے بیٹھا تھا، اس کے سر پہ اپنا دوپٹہ ڈال دیا اور سامنے شیشہ کر دیا کہ دیکھ لے تیرے منہ میں میرے منہ میں کوئی فرق ہے۔ کہنے لگی داڑھی رکھ لی۔ یہ داڑھی جو لوگ منڈواتے ہیں ان عورتوں کے ڈرتے تو منڈواؤں ہیں، ورنہ کوئی وزن تھوڑی ہے۔ ہم جو داڑھی رکھتے ہیں مزدور تھوڑے لیے پھر رہے کہ ہاں یار داڑھی چبا۔ صرف عورتوں سے ڈر کے کہ کبھی بیوی آگے روٹی رکھ کے اور یوں نہ کہہ دے بابا کھا لے۔ اندازہ لگاؤ، یہ ساری چیزیں اس معاشرے میں آئی ہیں اور خام خواہ آئی ہیں، کوئی حقیقت نہیں ان چیزوں کی۔ اسلام کو تو کافر لوگ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ سیدہ ام حبیبہ سب کا حضور سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ خود فرماتی ہیں کہ جس یہودی سے میرا پہلا نکاح تھا وہ میرے سامنے بیٹھا تھا اور رات کو میں نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر میری گود میں آ گیا۔ تو ام حبیبہ فرماتی ہیں میں نے اپنے خامن کو بتایا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے اور جب سے خواب دیکھا میرا دل خوشی سے مسرور ہے، خوشی آ رہی ہے دل میں کہ آسمان کا چاند اتر کر میری گود میں آ گیا۔ تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب بیان کیا، میرا جو وہ خامن تھا نا کافر، اس نے او کیا نہ تو کیا، پڑاخ سے میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہنے لگا ہاں جان گیا ہوں، سمجھ گیا ہوں، اس نبی کی بیوی بننے والی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہے کافر اور اس کے خواب کو پہچان گیا۔ آسمان کا چاند تو وہ نبی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی فرماتی ہے کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی تھی تو مجھ سے پوچھا تیرے یہ منہ پہ نشان کیسا ہے، کیونکہ میں شرم کی ماری منہ جھکا بیٹھی۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو میں نے عرض کر دیا کہ یوں واقعہ ہوا تھا۔ تو فرمایا ام حبیبہ تو نے تو میری نبوت کا چاند پہلے ہی سے دیکھ لیا۔ ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں صحیح معنوں میں بنے اور چلے دنیا میں، ایک ایک ایسا بکریاں بھیڑوں کا کام کرتا چراتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا قافلہ اس کا مہمان بنا، اس نے 2-3 بکریاں ذبح کی اور کھلائی ان کو، لیکن رات کا آدھا حصہ گزرا تو بکریوں والا روتا ہوا آیا۔ انہوں نے پوچھا بھی کیا ہوا، رویا کیوں؟ کہنے لگا میری بکری بھیڑیا لے گیا۔ انہوں نے کہا پھر یار رونے کی کیا بات ہے، لاکھوں بکریاں تیرے پاس، ایک بھیڑیا بھی لے گیا تو کیا ہوا، کون سی کمی آ گئی؟ تو اس نے روتے روتے کہا کہ بکری کو نہیں روتا کہ اور اصل میں رونا اس بات کا ہے
میرے والد کی زندگی میں، میری زندگی میں بھیڑیا بکری کبھی نہیں لے گیا، آج لے کے گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ فاروق اعظم کا جنازہ اٹھ گیا۔ ٹیلی فون نہیں، وائرلیس نہیں، اس سے اندازہ لگا لیا کہ بھیڑیا بکری کیوں لے گیا، کہ معلوم ہوتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھ گیا ہے، جبھی تو بھیڑیا بکری کو لے گیا۔ آج ہمیں کیسا معلوم ہو؟ اور ایک ایک صحابی، سیدنا خالد بن ولید، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قسم پروردگار کی، جب یہ قصہ واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے میرے دل میں ٹیس لگتی ہے اور بڑی دیر تک رہتی ہے۔ 125 جنگ لڑے حضرت خالد بن ولید نے۔ کتنے؟ 125، اور ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی، ایک میں بھی۔ ہمارے سامنے تو اگر ایک جہاد کا اعلان ہو جائے گا نا، کوئی پیشاب کی کوئی لیٹرین میں گھس جائے گا، کوئی غسل خانے میں گھس جائے گا۔ 125 جنگ لڑنے والا فاتح جرنیل سیف اللہ، کسی مجلس میں کسی شاعر نے شعر پڑھے، اس کو دو چار آنے تھوڑے سے پیسے انعام میں دے دیے۔ بھلا یہ کیا کوئی کفر تو نہیں کر دیا؟ کسی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ خالد بن ولید نے شاعر کو پیسے دیے، تو بلایا ہے، سینکڑوں جرنیل ہیں، گول دائرہ بنایا سب جرنیلوں کی موجودگی میں کہ تم نے میری اجازت کے بغیر، اور یہ کوئی سرکاری ضرورت تھوڑی تھی، کیوں پیسے دیے؟ خدا کی قسم ابلی نعمانی لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی وردی اتار لی، ہتھیار اتار لیے، اور دونوں ہاتھ یوں پیچھے باندھ کر خالد بن ولید کے سارے جرنیلوں کے دربار کے چاروں طرف 7 چکر کٹوائے گئے۔ ارے نماز پڑھنا اور ہے، سجدے کرنا اور ہے، قربانی کرنا اور ہے، خدمت کرنا اور ہے، یہ نیکی نگاہ نبوت کے سوا اور کسی کی نگاہ نہیں دے سکتی۔ اتنا بڑا فاتح جرنیل، سینکڑوں جرنیلوں کی موجودگی میں ہتھیار اترے، پگڑی اتری، اور پیچھے ہاتھ باندھ کر 7 چکر لگائے گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کوئی تو خالد بن ولید کا کپڑا دیکھ رہے تھے اور میں خالد بن ولید کا چہرہ پڑھ رہا تھا۔ 7 چکر پورے لگ چکے تھے، خالد بن ولید کے چہرے پہ اتنا بھی فرق نہیں آیا جیسے اڑد کی اوپر سفیدی ہوتی ہے، ذرہ برابر احساس نہ ہوا کہ میں اتنا فاتح جرنیل اگر 4 آنے کسی کو دے دیے، اتنی بڑی بےعزتی۔ نگاہ نبوت نے ان حضرات کو ایسا بنا دیا تھا کہ تمام دل کے اندر سے اس قسم کے خیالات سارے ہی نکل گئے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ تم نے بہت دن ہو گئے اپنا کوئی حال نہیں لکھا، تو مولانا گنگوئی نے جواب دیا کہ جی اب تو یہ حال ہے، میرے منہ پہ کھڑا ہو کر کوئی گالیاں دے تو رنج نہیں ہوتا، میرے منہ پہ کھڑا ہو کر کوئی تعریف کرے تو خوشی نہیں ہوتی۔ تو حاجی صاحب نے لکھا بس میں یہی تو چاہتا تھا، اب تو کام بن گیا، کام بن گیا، پھر تو گالیوں پر رنج نہیں، تعریف پہ خوشی نہیں، یہی میں چاہتا تھا۔ اللہ والے بھی یوں ہی اصلاح کرتے ہیں تمام معاملات میں۔ ان بزرگان دین نے کوئی تھوڑی محنت نہیں کی۔ آج تو اشتہار ہے، اخبار ہے، مدارس ہیں، خدا کی قسم وہ بھی تو کوئی وقت ہوگا جب اللہ والے کو کوئی گلی سے نہیں گزرنے دیتا تھا، اور انگریز کی بدماشی ان کے ساتھ تھی۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں دلی کے چاروں طرف عربی کے 4000 مدرسے تھے، 4000 عربی کے مدرسے تھے۔ سن 57 کی جنگ آزادی میں انگریز سے جو ٹکرائے، ایک
ایک طالب علم نہ بچا، ایک استاد نہ بچا، اذان دینے والا نہ بچا، نماز پڑھانے والا نہ بچا، لانگری نہ بچا، تمام کے تمام، اور دلی سے لے کر پانی پت تک، اور دلی سے لے کر مراد آباد تک، اور دلی سے لے کر روہتک تک، چاروں طرف 50-80 میل کے ایریے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا، کوئی شاخ ایسی نہ تھی جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ تم ہمیں دیکھ کر باتیں کرتے ہو کہ جی مولوی کا کوئی اعتبار نہیں، ٹھیک ہے ہمارا اعتبار نہیں، لیکن ہمارے بڑے بہت کچھ تھے، قربانیاں دی ہیں۔ آج نواز شریف کی وزارت، صدر صاحب کی صدارت، اور یہ ڈی سی کی ڈی سی پڑا، اور یہ گورنروں کی گورنریاں علماء دیوبند کی قربانیوں کے صدقے میں ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹے کی جیل میں بھیجے گئے جزیرہ انڈمان میں، تو سمندری جہاز سے اترے اور ایک انگریز آگے آگے چلا کہ آپ لوگوں کو رستہ معلوم نہیں، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا اس بدبخت کو بلاؤ، ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم انگریز کے پیچھے چلیں۔ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ چلتے کیوں نہیں، تو فرمایا کہ ہمیں پیچھے ہو کر یوں بتاتے رہو کہ دائیں چلو بائیں چلو، انگریز آگے چلے گا تو میں نہیں چلوں گا۔ اور آج ہم جتنے بھی مرد عورت ہیں رات کو دعا مانگ کے سو میں، یا اللہ صبح کو انگریز نہیں بنا دے ہمیں۔ چھوٹا بچہ ہوتا نا 2-2.5 سال کا، ماں کوشش کرتی ہے نوا دعا کے سرما سیاہی کر کے اور انگریزی نما کپڑے پہنا کے، وہ ایک یہاں کو بھی پہناتی ہے نا جیسے گھوڑے کا ساز ہوتا ہے، پھر انگلی پکڑ کے ساس کے پاس لاتی ہے، خالہ دیکھو خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی صاحب کا بچہ ہو۔ آگے سے خوش ہو کے دادی بھی کہتی ہے خدا کی قسم یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ تصدیق کر دی ماں نے بھی، دادی نے بھی مڈی پڑائی ہے۔ ہر آدمی کی تمنا یہ ہے انگریز بن جاؤں، انگریز بن کے مروں، انگریزی کپڑے پہنوں، انگریزی برتنوں میں کھانا کھاؤں۔ ایک دن لاہور میں پتہ نہیں بسوں کی ہڑتال تھی، بڑا رش اسٹیشن پہ، تو میرا ساتھی تھوڑی دیر میں پھر پھرا کے آگے کہنے لگے جی آج ٹکٹ نہیں ملتا۔ میں نے کیوں؟ وہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ چل با، میں نے کہا مجھے پیسے دے میں لوں گا۔ وہ میں لائن میں لگ گیا، چلتے 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 جب میں کھڑکی کے قریب گیا نا تو ایک میرے سے آگے کھڑا تھا بابو، اس نے اور پیسے مانگے ہوں گے بابو نے، تو اس نے جیب سے یہاں سے نکالنے تھے یہاں سے نکالنے تھے، میں ملا ہوا کھڑا تھا نا، یوں بابو کوڈا ہوا اور پیچھے سے پیسے نکال۔ میں نے کہا یار یہاں کسے لگتے دیکھے، یہاں لگتے دیکھے، یہ سوشلزم کے دفتر پہ کہاں جا کے کتا لگایا۔ یہ انگریزی خان لڑکے ہوتے ہیں۔ اب سردی کے موسم میں دیکھنا، عصر کے بعد پارکوں میں گراؤنڈوں میں یہاں ڈال لیں گے پیچھے چلغوزے یا چھولے اور یوں نکال، دیکھنے والے کو فکرات آتی ہے بھئی یہ بدبخت کہاں سے نکلا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ دوستو بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ